اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظیم۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، اس بات کا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تک نہیں آئیں تمہارے پاس، مثل الذین، مثالیں ان لوگوں کی، خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم البأساء، ان کو مالی پریشانیاں پہنچیں، والضراء، بدنی پریشانیاں پہنچیں، وزلزلوا، اور ان پر زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسول نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد تو قریب ہے، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم، جو چیز تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، تو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر اور بھلائی میں سے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم، اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے یا قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہی چیز تمہارے لیے بری ثابت ہو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان فرمایا
اور قیامت کے متعلق عقیدے بیان کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سخت قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ایک افراد کے علاوہ باقی سبھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوئے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں گئیں، ان میں سے بعض شہید ہوئے اور بعضوں کو ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر گلیوں اور سڑکوں پر گھسیٹا گیا، بعضوں کو گرم ریت کے اوپر لٹا کر ان کی چھاتی کے اوپر لوگ چڑھ جاتے، مختلف قسم کی تکالیف دی گئیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب مسلمان ہوئے تو ان کا چچا بہت سخت آدمی تھا۔ اس نے حضرت زبیر سے کہا کہ بھئی لڑکے اسلام کو چھوڑ دو، کلمے کو چھوڑ دو۔ تو آگے سے حضرت زبیر فرمانے لگے کہ چچا جی کلمہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ تو پڑھنے والی چیز ہوتی ہے، تو میں تو پڑھ چکا ہوں، اب چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو چچا نے دیوار میں لمبی لمبی موٹی موٹی کیلیں گاڑ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں اس کے ساتھ باندھ دیے، الٹا لٹکا دیا۔ پھر اس پر بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خشک غلاظت گندگی وہ اکٹھی کر کے لاؤ اور اس کو اس کے سامنے جلاؤ، اس کا دھواں اس کے ناک میں ڈالو۔ ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا، لیکن محنتیں تو بہت ہوئیں لیکن ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے۔ تو یہ لوگ بہت بڑے صبر والے، ہمت والے اور حوصلے والے تھے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، وگرنہ ہم میں سے کوئی ایک بھی شاید کھڑا ہونے والا نہ ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے بھی صف کے اندر لپیٹ کر سریے کے ساتھ ان کو لٹکا دیا، گھر کے افراد کے اوپر پابندی لگا دی کہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دینا، مگر وہ بڑی ہمت والے لوگ تھے، کوئی بھی ان میں سے نہ ڈگمگایا، نہ گھبرایا، نہ اسلام کو چھوڑا۔ اور پھر ہجرت بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ کر یا سن کر گزر جاتے ہیں۔ اپنا گھر بار چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، برادری چھوڑنا، رشتہ داری چھوڑنا، پھر دشمنوں کے ہاتھ میں، دشمنوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر چلے جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ پھر بدر میں جو تکلیفیں پیش آئیں، اس کے بعد احد میں جو تکلیفیں پیش آئیں، کتنے کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، پھر خندق میں مسلمانوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ان تکلیفوں کو دیکھ کر بعض نئے نئے مسلمان گھبرا بھی جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پھر ارشاد فرمایا، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور حالانکہ تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئیں، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح کی مثالیں، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان پر جس طرح کی تکالیف آئی تھیں اس طرح کی ابھی تمہارے اوپر تکالیف نہیں آئی، اس طرح کی تکالیف ابھی تمہیں نہیں ملی، اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ وہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اس کے لیے تمہیں یہ برداشت کرنی پڑے گی سب کچھ۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کا آقا ہے امیہ بن خلف، بہت بڑا ظالم اور سخت آدمی تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا رکھتا، مارتا اور کہتا کہ کلمہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جس طرح ہمارے ہاں
کیکر کا درخت ہوتا ہے جو دیر تک جلتا رہتا ہے، جس کی لکڑی کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب میں ایک درخت ہے جس کو غزا کہا جاتا ہے، غین طا کے بعد جو زوا آتی ہے وہ والی زوا، الف اور ہا، غزا۔ اس کے کوئلے جلا کر اس کا کرتا اترواتے، پھر کمر کے بل انہیں لٹایا جاتا، چھاتی کے اوپر پاؤں رکھا جاتا اور کھڑا ہو جاتا امیہ بن خلف۔ آج کے دور میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عمل تو دور کی بات ہے، کہ کوئلے جلا کر کرتا اتروا کر کمر کے بل لٹا دینا، چھاتی کے اوپر پاؤں رکھ دینا اور کھڑے ہو جانا کہ اٹھنے نہ پائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے خون جاری ہوتا، رطوبت نکلتی، اس سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، کمر میں گڑھے بن گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے، حضرت میرا ظالم آقا امیہ بن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیکھا۔ دیکھیں حضرت میری پیٹھ پر کیسے کیسے زخم ہیں، کیسے کیسے گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب تم میرے امتی ہو، اور تم سے پہلے ایسے ایمان والے بھی گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گاڑ دیا جاتا اور سر پر آری رکھ کر ایک آدمی آگے سے اور ایک پیچھے سے کھڑا ہو کر آری لے کر کھڑا ہو جاتا اور کہتے کلمہ چھوڑ دو ورنہ ہم تجھے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ کلمہ نہیں چھوڑتا تھا، وہ ظالم لوگ آری چلا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف کو گرتا، دوسرا حصہ دوسری طرف کو گرتا تھا۔ آج کے زمانے میں اس کا تصور بھی کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے بھی افراد گزرے ہیں کہ ظالموں نے لوہے کی کنگھیاں بنائیں اور کہتے تھے کلمہ چھوڑ دو، تو جب وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، اسی کلمے کے اوپر پختہ رہتے، تو ان کے چمڑے اور گوشت کو ان لوہے کی کنگھیوں سے وہ زندہ حالت میں نوچ لیتے تھے، ہڈیاں رہ جاتی تھیں، وہ لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے مگر کلمہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ البروج میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اس وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ کا الاؤ تیار کیا۔ ظالم بادشاہ، اس کے وزیر، مشیر سارے کرسیاں لگا کر کناروں پر بیٹھے ہیں نظارہ دیکھنے کے لیے، چاروں طرف اللہ کی مخلوق کھڑی ہے۔ ایک ایک آدمی کو آگے کر کے کہتے تھے کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیں گے۔ وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، سب کے سامنے آگ میں ڈال دیے جاتے تھے، وہ جل جاتے تھے، ایک کے بعد دوسرے کو لایا جاتا مگر کوئی آدمی بھاگنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی آدمی یہ منظر دیکھ کر اپنا کلمہ نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک عورت نے اپنا دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، ظالموں نے بچہ چھینا آگ میں پھینک دیا، ماں تھی وہ کانپ اٹھی اور کہا کہ بھی اس بچے کا کیا قصور ہے، اس نے تو ابھی بولنا بھی شروع نہیں کیا، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس دودھ پیچھے بچے نے آواز دے کر کہا کہ اے میری ماں، تو نے حق پر رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، تو حق کے اوپر ہے۔ یہ ظاہری طور پر جو آگ نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ جنت کا راستہ ہے۔ وہ بچہ بھی جلا، اس کے بعد اس عورت کو بھی انہوں نے اٹھا کر آگ میں پھینکا۔ یہ چیزیں آج کے زمانے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ہم ایمان والے ہیں، اور ہم سے بڑے ایمان والے، پختہ ایمان والے، مضبوط ایمان والے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کے ایمان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم لوٹے بن جاتے ہیں۔ لوٹے کا مطلب تو پتہ ہے نا، لوٹے کی طرح گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنی ایک بات کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم پر زیادہ سختیاں نہیں آتی۔ ان لوگوں کے اوپر سختیاں آئیں، انہوں نے برداشت بھی کی،
جان دے دی مگر ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج ہماری حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں خود بھی معلوم ہے، گریبان میں جھانک کے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہرقل روم کا بادشاہ ہے، اس کی فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوئے، ایک ایک سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اب ان کو ہرقل بادشاہ روم نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے، قد کے لحاظ سے بھی بڑا خوبصورت ہے، بات بھی بڑے سلیقے سے کرتا ہے۔ تو ہرقل نے اس کو کہا، برخوردار، میں روم کا بادشاہ ہوں، ہرقل میرا نام ہے، قیصر میرا لقب ہے، میں تجھے پیشکش کرتا ہوں، ازوجک ابنتی و اشرکک فی ملکی، تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ بھی دوں گا، اپنے ملک میں تجھے بڑا عہدہ بھی دوں گا، سلطنت سے بھی نوازوں گا، اپنی لڑکی کا رشتہ بھی دوں گا اور عہدہ بھی دوں گا، جو بھی تو چاہے گا تجھے ملے گا، عیسائیت کو قبول کر لے، عیسائی ہو جا، تنصرتا، تو عیسائیت کو قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تمہاری بات کو نہیں سنا، ذرا دوبارہ کہنا تم نے کیا کہا ہے، ذرا دوبارہ کہنا کہ تم نے کہا کیا ہے۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی کہ میں روم کا بادشاہ ہوں، ہرقل میرا نام ہے، قیصر میرا لقب ہے، میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں۔ فرمایا، تم تو ایک ملک کے بادشاہ ہو، تمہارے پاس تو صرف روم کی حکمرانی ہے، خدا کی قسم، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے اور تمہارے علاوہ ساری دنیا میں کوئی اور بادشاہ نہ ہوتا، اور پھر تم ساری دنیا کا بادشاہ مجھے بادشاہ بنا دیتا اور تاج بھی میرے سر کے اوپر رکھ دیتا، تو پھر بھی میرے دل میں ایمان چھوڑنے کا تصور نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے۔ اب مسیلمہ کے سامنے پیش کیا گیا، انٹرویو لیا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ کہنے لگے، اس لیے لڑتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے اور تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو مسیلمہ نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ مجھے نبی مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، مجھے نبی مان لو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ کیا کروں گا؟ اقطعک اربن اربن، میں تیرا ایک ایک جوڑ تیرے جسم سے جدا کر دوں گا، ایک ایک جوڑ کو ماروں گا اور جسم سے جدا کر دوں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انت وذاک، جو تیرے دل میں ہے تو کر، میں نے اپنا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ تو نتیجتاً ایک بازو کاٹا، پہلے کلائی سے کاٹا، پھر کوہنی سے کاٹا، پھر پورا کندھوں سے کاٹا، ایک ایک عضو کو کاٹا، الگ کر دیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خبیب بن عادی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کی سرداری ان کے پاس تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو میرے پاس لاؤ، یہ میرے ساتھ سودا بازی کر لیں۔ وہ یہ کہ ایک لفظ کہہ دیں میں تمہاری رہائی کا ذمہ لیتا ہوں، اور وہ لفظ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھایا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لفظ کہنا ہے، یہ بھی نہیں کہ ان کو لاؤ میں پکڑوانے میں مدد کرتا ہوں، یہ بھی نہیں، بس کہنا ہے کہ آج مجھے پھانسی دینے لگے ہو نا تو کیا ہی اچھا ہوتا آج اگر میری جگہ وہ ہوتے۔
قرآن کریم کی روح سے، احادیث کی روح سے، اسلامی فقہ کی روح سے ایسے موقع پر جب جبر کیا جا رہا ہو تو کلمہ کفر کہنا جائز ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس وقت وہ یہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کر لیتے جان بچانے کے لیے تو شرعاً ان کو اجازت بھی تھی، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہنا۔ ابو سفیان نے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہی الفاظ دوبارہ سے دہرائے کہ بس تو اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ میری جگہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو فرمانے لگے چچا جان یہ لفظ تو بڑے وزنی ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی سولی کے بدلے میں اتنا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں صرف کہنا تھا، وہ یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اور کیسے مسلمان ہیں ہمیں سب کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ صرف نام کے مسلمان ہیں، موروثی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہم نے نہ تو کوئی اسلام کی خدمت کی ہے، نہ ہی محنت کر کے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئیں، مثل الذین، مثالیں ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مستہم البأساء، ان کو مالی پریشانیاں بھی آئیں، والضراء، بدنی طور پر بھی ان کو آزمایا گیا، وزلزلوا، ایسی زلزلے کی کیفیت طاری کی گئی، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کے جو رسول تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی جو تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، الا، خبردار، ثابت قدم رہنا، ایمان نہ چھوڑنا، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، جلد آنے والی ہے۔ تو گویا انہوں نے جانیں تو قربان کی ہیں، مگر اسلام کے اوپر اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے، اسلام کو کسی طور پر بھی چھوڑنے کی انہوں نے جرت نہیں کی۔ آج اگر اسلام پھیلا ہے، حق پھیلا ہے، تو یہ انہی کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ یہ جو حق پھیلتا ہے اسی طرح کی قربانیوں کے نتیجے میں پھیلتا ہے، ورنہ حق بھی سمٹ جاتا ہے، قربانی دینے والے نہ ہوں حق بھی سمٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عامر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، لنگڑے تھے، جب کھڑے ہوتے تو پھرکی کی طرح گھومتے تھے اور تھے بڑے مالدار۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میرے پاس پیسے ہیں، مجھے مصرف بتائیں کہ میں کہاں خرچ کروں۔ آج بھی لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے، لیکن لوگ سوال کرنا گوارا نہیں کرتے کہ بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، ہم خرچ کہاں پہ کریں۔ جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ وہاں خرچ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں حضرت بتائیں ہم کہاں خرچ کریں، آپ ہمارے راہبر اور رہنما ہیں۔ راہبر اور رہنما جسے چن لیا جائے اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، راہبری لی جاتی ہے، نام کا راہبر نہیں بنایا جاتا۔ جسے راہبر اور رہنما بنائیں اس سے راہبری اور رہنمائی لیں، وہ تبھی راہبر اور رہنما تصور ہوگا۔ آج جس طرح ہم نام کے مسلمان ہیں، کام بھی سارے ہم نام کے لیے کرتے ہیں، نام کے کام ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ملت کا عمومی مزاج ہے، دیندار غیر دیندار سبھی اسی کے اندر ملوث ہیں، سبھی اسی کے اندر ملوث ہیں۔ بات کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اسے اپنا منصبی فریضہ
نہیں جانیں گے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ طے شدہ ضابطہ ہے، جب تک ملت اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ طے شدہ ضابطے ہیں۔ ہمارے جو حالات نہیں بدلتے اس لیے نہیں بدلتے کہ ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، غریب ہوں یا مالدار ہوں، دیندار ہوں یا غیر دیندار ہوں، ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ جس طرح نام سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام سے ہمارے راہبر اور رہنما بھی متعین ہیں، تو یہ جملے بھی ہم نام کے لیے ہی کہتے ہیں، سنانے کے لیے کہتے ہیں۔ حقیقت میں ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں، ورنہ تبدیل کرنے والوں کی جن کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، جو واقعتاً اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کے حالات ایسے نہیں ہوتے، ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا جو ہمارا طرز عمل ہے۔ اب ایک ایک چیز کو بیان کرنا تو ضروری نہیں ہے، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی صورتحال کا خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ صحابی ہیں، فرمانے لگے میرے پاس پیسے بہت ہیں، مجھے مصرف بتائیں کہ میں خرچ کہاں کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، تو وہ ماں باپ کے لیے خرچ ہونا چاہیے، سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، بندہ اپنے والدین کو دے سکتا ہے۔ والاقربین، قریبی رشتہ داروں کی مالی مدد کیا کرو۔ والیتامی، یتیموں کی امداد کیا کرو۔ والمساکین، مسکینوں کی امداد کیا کرو۔ وابن السبیل، مسافروں کی امداد کیا کرو۔ یہ مصرف ہیں، جتنا دینا چاہو وہ تمہاری ثوابدید ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ تم اتنے پیسے دو یا فلاں چیز دو، یہ متعین نہیں کیا جا رہا۔ زکوٰۃ میں متعین ہے، باقی چیزوں میں متعین نہیں ہے، اور یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ والدین کو زکوٰۃ، فطرانہ، نذر، منت، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، کسی بھی قسم کی واجبی چیز نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی قسم کی واجبی چیز والدین کو آپ نہیں دے سکتے، اسی طرح والدین کے والدین کو بھی نہیں دے سکتے۔ دادا ہے، دادی ہے، پردادا ہے، پردادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اسی طرح نیچے کی طرف آئیں تو بیٹی ہے اور نواسی ہے، نواسے ہیں، پوتی ہے، پوتے ہیں، نیچے تک جتنے بھی چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بعض لوگ بڑی بےتکی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ بھوکے ہوں تو پھر بندہ کیا کرے، پھر بھی نہ دے زکوٰۃ ان کو۔ خصوصی طور پر جب سادات کی باری آتی ہے، ان کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو اب کہتے ہیں کہ بھئی سید اگر بھوکا مر جائے تو پھر کیا کریں، پھر کیا کریں؟ تو بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر انسان دماغ استعمال کرے تو باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں۔ اب شریعت اسلامیہ نے تم سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کا مانگا، 39 روپے تو تمہارے پاس ہیں نا، 40 میں سے 1 روپے کی زکوٰۃ ہے، 39 روپے تمہارے پاس موجود ہیں، تو سید کو ان 39 میں سے دے دو نا، یا لازمی بات ہے کہ تم نے اس کو حرام ہی کھلانا ہے؟ ساری رقم تو شریعت نے تم سے نہیں لی نا، 40 میں سے 1 روپیہ لیا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے لیے ہیں، 200 روپے میں سے 5 روپے لیے ہیں، 1000 میں سے 25 روپے لیے ہیں، تو 975 روپے تو تمہاری جیب میں ہے نا، ان میں سے ان کی خدمت کر دو، والدین کو ان میں سے دے دو۔ وہاں دماغ نہیں چلے گا، بس یہاں چلے گا کہ بھئی ہم نے تو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ ہم نے 1 پیسہ کسی کو نہیں دینا۔ اب آپ شریعت میں ترمیم کرو کہ سید کو بھی زکوٰۃ دے دو، لینی ہے تو بھی ترمیم کر لو، ہم دے دیں گے۔
یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد، کہ یہ زکوٰۃ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، نہ میرے لیے حلال ہے نہ میری آل کے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر نفلی صدقہ دو گے تو تمہیں دوہرا اجر اور ثواب ملے گا، والدین کو دیں، سادات کو دیں، ڈبل اجر ملتا ہے۔ ماں باپ کو دیں گے، ایک تو اس لیے کہ غریب ہیں، آپ نے ان کی غربت کا خیال رکھا ہے، دوسرا اس واسطے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم نے ان کا ماں باپ ہونے کی حیثیت سے خیال رکھا ہے، تو ڈبل اجر ملے گا۔ اسی طرح سادات ہیں، ایک تو اس لیے کہ تم نے ان کی غریبی کی وجہ سے ان کی مالی مدد کی، دوسرا اس لیے کہ وہ نبی کی آل ہیں، تم نے اس نسبت کا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عزیز رشتہ دار ہے، کمزور ہے، تو اسے دیں، رشتہ داری کی وجہ سے بھی اجر ملے گا، کمزور کی آپ نے مدد کی اس پر الگ اجر ملے گا، کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی پائی جاتی ہے نا، صدقے کا ثواب الگ ہے، صلہ رحمی کا ثواب الگ ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرو گے مال میں سے، من خیر، خیر کو مال سے تعبیر کیا گیا، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے واقف ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مظالم کا ذکر کیا، آگے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اب حکم ہے، کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، مشرکوں کے ساتھ لڑنا، کافروں کے ساتھ لڑنا تم پر فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ بھی ہے، فرض عین بھی ہے۔ دو قسم کے فرائض ہوتے ہیں نا، بس اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے لیکن کفایہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات فرض ہوتا ہے اور فرض عین ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سب لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ جب تک وہ خود میدان میں نہیں اترے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ سمجھ گئے؟ دوسرے ملک میں جا کر لڑنا یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ مجاہد کافروں کے ساتھ وہاں لڑتے رہیں تو آپ کی جانب سے گناہ نہیں ہوگا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، خود بھی عملی طور پر جانے کا جذبہ رکھنا یہ ضروری ہے، بالکل بے پرواہ نہیں ہونا کہ وہ لڑ رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہماری طرف سے ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسی دلی حالت کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے ملک میں جا کر لڑنا یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور اگر اپنے ملک کے اوپر حملہ ہو گیا تو پھر سب پر فرض ہے، کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اوپر کوئی دشمن ملک حملہ کرتا ہے، جس طرح بہت سارے ممالک کے ارادے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جنگ لگانا چاہتے ہیں۔ اب اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دفاعی جہاد فرض ہے، یہ جہاد پھر فرض عین تصور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اب یہ جہاد کرنا، لڑنا، لڑانا، قتل کرنا، مارنا عام طور پر انسان کو ناپسند گزرتا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تمہیں ناپسند ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بری ثابت ہو جائے۔ طبعی طور پر انسان جہاد سے اپنے آپ کو بھگاتا ہے کہ جان دینی پڑے گی، مارنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، زخمی ہونا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، آسان بات تو نہیں ہے نا جہاد کرنا۔ تو اب طبعی طور پر انسان اس سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس چیز سے بھاگ رہے ہو حالانکہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔
اور اپنے آپ کو تنے آسان کر کے گھروں کے اندر بیٹھے رہو، چند لوگوں کے سپرد جہاد کر کے خود اپنی چھٹی کرا کے بیٹھ جاؤ، تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اچھی تو لگ رہی ہے تمہیں یہ چیز، لیکن نقصان ہو رہا ہے تمہارا۔ میدان میں اترو گے، ٹھیک ہے، جان دینی پڑتی ہے، مرنا مارنا ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، آسان بات نہیں ہے، لیکن برکات بہت زیادہ ہیں، جہاد کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں بھی جہاد ہوا ہے، میں آپ کو جہاد کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ دنیا کے جس خطے میں بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خالصتاً جہاد ہوا ہے، اس کی برکات آج بھی وہاں پر موجود ہیں، اس کی برکات آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ جس خطے پر اللہ کی رضا کے لیے کسی نہ کسی زمانے کے اندر جہاد کیا گیا اور اس سرزمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کیا گیا، قربانی دی گئی، وہاں آج بھی دینی برکات آپ کو دکھنے کو ملتی ہیں۔ بعض سرزمینیں تو بڑی کھلی اور بڑی واضح ہیں دنیا میں، جہاں آج بھی جنگ ہے۔ آپ کے فلسطین میں آج بھی جنگ ہے نا، تو ان فلسطینیوں کی جنگی جذبے، غیرت، جوش، ایمان کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ سے جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں وہ وہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے، پھر وہ وہاں جم جاتے ہیں، جھکنے والے نہیں ہوتے، وہ ڈٹنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کی دینی تعلیمات دیکھیں، ان کی دینی راہبری اور رہنمائی دیکھیں، ان کا دین کے اوپر جوش و جذبہ دیکھیں، ان کا تکلیفوں کو برداشت کرنا دیکھیں، وہ ہر اعتبار سے ہم سے آگے ہوتے ہیں۔ کرتے کیسے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، اس لیے نہیں آتی کہ وہ سرزمین جہاد ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہاں لڑائی ہے۔ وہ لوگ کافروں سے لڑتے ہیں، عرصہ دراز سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اس کی برکات ہیں اس سرزمین والوں کے لیے۔ جو ہم حالت امن میں نہیں کر پاتے وہ حالت جنگ میں کر لیتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ خود ہم میدان میں موجود نہ ہوں۔ یہ چیزیں تب تک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم سے آگے ہیں نا، ہر اعتبار سے ہم سے آگے ہیں۔ ہمارا ایمان آج کس نہج پہ ہے؟ حالت امن میں ہوتے ہوئے ہم ویسے مومن نہیں ہیں، وہ حالت جنگ میں ویسے مومن ہیں۔ ہم دینی تعلیمات کو حالت امن میں ہوتے ہوئے بھی حاصل نہیں کر پاتے، وہ حالت جنگ میں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے نا ہم سے، ہم حالت امن میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ کیسے لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہمیں گولی چلانی نہیں آتی، ہمارا نشانہ درست نہیں ہے، ہماری جسموں کے اندر وہ طاقت اور جان موجود نہیں ہے، حالت امن میں ہوتے ہوئے کہ جب ہمارے پاس اتنے مواقع موجود ہیں جیسے بھی ہم تیاری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے۔ لیکن وہ حالت جنگ میں پتہ نہیں رات کو زندہ سوئے ہیں تو صبح زندہ اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے، اس کے باوجود ان کا نوجوان اور ان کا بچہ اور بوڑھا سبھی تیار ہوتے ہیں۔ تو مشکل کام ہے نا، اگر آسان ہوتا تو ہم بھی کر لیتے، مشکل ہے وہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اس سرزمین پر اللہ کی برکات ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یا دور کیوں جانا، آپ کے قریب افغانستان ہے جہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد بلند کیا گیا، کلمہ جہاد کو بلند کیا گیا۔ آج اس ملک کی صورتحال آپ دیکھیں، اس ملک کے اوپر اللہ کی جو برکات اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس کا ترقی کرنا دیکھیں۔ پالیسیوں کو آپ چھوڑ دیں، کس ملک کی کیا پالیسی ہے، یہ اللہ کے ہاں طے شدہ فیصلہ ہے۔ ہاں اگر آپ کے ملک کی بات کریں تو جائیں مانسیرا کے علاقے میں جہاں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریکیں چلتی رہی ہیں، بالا کوٹ کے علاقے میں جائیں جہاں آج بھی ان کی قبور موجود ہیں، وہاں کے لوگوں کا ایمان اور جذبہ جہاد دیکھیں۔
اس سرزمین کا مطالعہ کریں، وہاں پہ جائیں، جا کے بیٹھ کے دیکھیں، وہاں آپ کو نور ایمان آج بھی نظر آئے گا، حالانکہ وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس سرزمین پر اللہ کے کلمے کو اللہ کے لیے بلند کیا جاتا ہے، دنیاوی اغراض نہ ہوں، تو وہاں کے لوگوں کا ایمان، جذبہ، جرت، بہادری، ساری چیزیں قابل دید ہوتی ہیں۔ جہاد کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں کسی زمانے میں دو قوتیں بڑی سمجھی جاتی تھیں، ایک روس تھا، ایک امریکہ تھا۔ روس کی کیا حالت ہوئی، امریکہ کس حالت میں پہنچ گیا، دنیا نے یہ دیکھا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دنیا کو، ساری دنیا کو یہ باور کرایا، لیکن کوئی نہ سمجھنا چاہے تو یہ اس کی فہم کا قصور ہے نا۔ وہ آج بھی اسے سپر طاقت سمجھیں، سپر پاور سمجھیں، تو یہ ان کا اپنا دماغی فطور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کلمے کو بلند کرنے والے افراد کو آج نہیں تو کل، جو محاذ کے اوپر لڑنے والا ہوتا ہے، اس کو فتح ضرور دیتے ہیں، وہ فتح ضرور دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ممکن ہے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو، گھر بار اجڑ جاتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، فساد رونا، بظاہر فساد لگ رہا ہوتا ہے، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز ملنی ہے وہ بڑی بابرکات ہیں۔ آج اس کے نتیجے نظر آ رہے ہیں نا افغانستان میں، اور دنیا میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ ہے خالصتاً اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نتیجہ۔ کسی کو کسی بھی چیز کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا۔ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، معیشت کے ماہرین ہمارے پاس موجود ہوں، سیاست کے ماہرین ہمارے پاس موجود ہوں، ہر اعتبار سے ڈاکٹر اور انجینئر ہمارے پاس موجود ہوں، لیکن ہم دن بدن کمزور ہوتے چلے جائیں اور وہ ساری دنیا سے آگے نکلتے چلے جائیں، تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ اب اس کو آپ کچھ بھی، کسی بھی اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے جیسے بھی آپ دیکھنا چاہیں دیکھیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو نوازا ہے، اور یہ عرصہ دراز تک چیزیں لوگ دیکھتے رہیں گے، عرصہ دراز تک لوگ چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ آپ کی سرزمین پر چھوٹی سی سلطنت قائم ہوئی تھی چند مہینوں کے لیے، یہ جو بالا کوٹ کا میں نے تذکرہ کیا، مانسیرا کا تذکرہ کیا، چھوٹی سی خلافت تھی، چند دنوں کی خلافت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آج بھی اس کے اثرات وہاں موجود ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس سرزمین پر اللہ کے کلمے کو اتنے سالوں تک بلند کیا گیا، خالصتاً اللہ کے لیے جہاد کیا گیا، اس کے نتائج چند مہینوں تک ہوں یا چند سالوں تک ہوں؟ ممکن نہیں ہے چیز، یہ آپ کو صدیاں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس لیے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاد کی برکات موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ انسان اس کو ناپسند تو کرتا ہے، لیکن جب انسان کو اس کے اثرات محسوس ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر انسان اس کو اپنے لیے فائدہ مند چیز سمجھتا ہے، اور حقیقت میں فائدہ بھی اسی کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو طرز عمل یہاں پر اختیار کیا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لڑنے کو تم ناپسند کرتے ہو، بہتری تمہاری اسی میں ہے۔ بات اصل میں اللہ تعالیٰ یوں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو کہ لڑائی نہ ہو اور آپ آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، اصل میں تمہارے لیے ہلاکت اسی کے اندر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے اللہ تمہیں باخبر کر رہا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ تمہیں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو تمہارے لیے راستہ متعین کیا ہے، اللہ نے جو تمہارے لیے احکامات دیے ہیں، تم انہی راستوں کے اوپر، انہی احکامات کے اوپر چلو، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ اس سے روگردانی کرو گے تو تمہیں پھر باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی، تمہارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، تمہارے لیے حالات سخت ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ چند ایک باتیں تھیں
جو ان آیات کے ضمن میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ عرض کر دیں۔